وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 86۔ موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھا چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ سب مقام حساب پر آ پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، کیا تم بغیر غور و فکر کے میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے انہیں کاملاً جان بھی نہیں سکے تھے؟ یا تم خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم حق کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، سو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 86۔ لفظی ترجمہ: الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے بنایا ہے رات کو اس لیے کہ یہ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن۔ ان فی ذالک، اس میں بے شک نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والی ہیں۔ سامعین اکرام، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرما رہے اور اپنی ربوبیت کو بیان فرما رہے، اور انسانوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حال بتا رہے، اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے سامعین اکرام کہ آخر کیوں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے غافل ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ جو سبق ہے اس سے اس کا ایک گہرا رابطہ ہے اس آیت کا، کہ گزشتہ آیات میں کیا بیان ہوا تھا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، قیامت کے دن ہر امت سے ایک گروپ جو ہے وہ علیحدہ کر لیا جائے گا اور ان کو جمع کیا جائے گا، اور یہ گروپ وہ گروپ ہوگا
یہ جماعتیں وہ جماعتیں ہوں گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے عملاً قولاً یا عملاً انکار کر دیا تھا۔ اور پھر جو دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اکذبتم بآیاتی، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے احکامات سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان پہ عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی بسبب ان کے ظلم کے، اور ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تو آج کی جو آیت ہے سامعین کرام بالکل گزشتہ سبق سے ہی پیوستہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے، یہ میں نے آپ کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تکذیب آیات کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ضرورت کیا ہے، اور اس کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام ان تمام مکذبین آیات کو جھٹلانے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ الم یرو، دیکھیں بالکل ذرا آپ توجہ دیں، ایک گہرا تعلق ہے آیات کو جھٹلانے والوں سے، اور ایک گہرا تعلق ہے ان لوگوں سے جو فضول زندگی گزار رہے ہیں ہماری طرح، اور اس آیت کا مخاطبین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس آیت کے مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے دنیا کے مقابلے میں، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور حب دنیا کا شکار ہیں۔ دنیا ہی ان کی منزل ہے اور دنیا ہی ان کی مراد ہے۔ اور تو اب یہ ہے نا کہ اس آیت میں اگر آپ غور کریں کہ ایک جملہ ہے آخر میں، یعنی اس آیت کے دو حصے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ربوبیت کو بیان کر دیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ دیکھو جو یقین رکھنے والے ہیں اس میں نشانیاں ہیں، اس کائنات میں نشانیاں ہیں۔ اول بات اس کائنات میں نشانیاں ہیں، پھر ان دو چیزوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہماری ربوبیت کر رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کا ہمارے لیے انتظام فرمایا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے جو شروع ہوتی ہے الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ رات نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا۔ آپ تو یقیناً یعنی واقف ہیں رات اور دن کے تغیر کے۔ جب شام ہونے لگتی ہے ہماری جسمانی صلاحیتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہونے لگتی ہیں۔ جسمانی صلاحیتیں ہم لوگ تھکنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے، ہم اپنے کاروبار کو سمیٹ کے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وہاں پھر رات کا وقت جو ہے آرام کا ہے، استراحت کا ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کتنی ضروری بات ہے کہ دوبارہ رات بھر ہم آرام کر کے، آرام کو آپ اگر زندگی سے نکال لیں، دیکھیں یہاں آرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ لوگ آرام کریں۔ آرام کو آپ زندگی سے خارج کر دیں۔ سامعین کرام، میں زیادہ دقیق مضامین آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، آسانی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ یعنی بچے بھی 12-14 سال کا بچہ بھی میری انشاءاللہ اس باتوں کو سمجھ رہا ہوگا۔ آرام کا لفظ نکال دیں آپ زندگی سے کہ آرام کا وقت نہیں ہے، یا چلیں آپ رات کا لفظ نکال لیں زندگی سے کہ رات ہو ہی نہیں رہی، سورج ہی سورج ہے۔ دیکھیں یہ ہو سکتا تھا، یہ تو گردش لیل و نہار جو ہے، دن اور رات کی گردش کس نے اس طریقے سے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔
سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار میں۔ اب یہ کبھی جب وہ یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ رات اور دن کیسے ظہور ہوتے ہیں۔ 12 گھنٹے میں ایک اپنے مدار کے گرد زمین چکر پورا کر لیتی ہے اپنے مدار کے۔ بہرحال جو بھی ہیں سائنسی مجھے تعبیرات نہیں آتی ہیں، کوئی اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معاف کر دیجیے گا۔ زمین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار میں، کل فی فلک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز جو ہے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ تو 12 گھنٹے میں تقریباً 12 گھنٹے میں وہ چکر پورا ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی سورج کے سامنے جو ہے وہ پھر وہ حصہ آ جاتا ہے جو نہیں آیا ہوتا، یعنی رات اور دن۔ یہ گردش لیل و نہار، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے مجھے آپ بتائیں؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا انتظام کر رہا ہے سامعین کرام، انہی نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ تو جعلنا، اس میں آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا محسوس کریں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو۔ علم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، یہ ساری آیات اللہ کا کلام ہے اور بہت پرحکمت کلام ہے۔ ہر ایک جملہ جو ہے وہ دوسرے کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں علم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ کس چیز کو نہیں دیکھتے؟ لآیات، میری نشانیوں کو، میری قدرت کی۔ اے مخلوق، اے انسان، تم پہ جو میری رحمت ہے، جو میری قدرت ہے اور جو میری رحمت ہے اور جو میری ربوبیت ہے، اس کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ رات و دن کا نظام جو ہے میں نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ آدھے حصے کو میں نے دن بنا دیا، آدھے کو رات بنا دیا۔ انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ لوگ اس میں آرام کریں۔ علم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ پھر دن کو روشن بنا دیا کام کے لیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سامعین کرام یہ دنیا سے آپ روشنائی کو ختم کر دیں۔ سورج تو تاریک ہو سکتا ہے نا، سورج تو تاریک ہو سکتا ہے، دنیا جتنے بھی کروڑوں سورج ہیں وہ تاریک نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ رات ہی رات ہے، تو کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ سورج کے بغیر زندگی کا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ رات کا تصور نہیں کر سکتے کہ رات کو نکال دیا جائے، اسی طرح آپ دن کو ختم کرنے کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کی تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سورج میں یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ دن روشن ہو جاتا ہے، بلکہ سورج کے اثرات آپ کے فصلوں پہ ہیں۔ فصلیں پکتی ہیں، فصلیں پکنا، رات کے اندھیرے میں تو فصل نہیں پکتی۔ مثال کے طور پہ زیادہ تر جو ہے وہ سورج کی روشنی سے ساری فصلیں جو ہیں وہ پکتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں، اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ مضمون یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے۔ ایک بات میں آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں، قرآن کے مضامین ہیں، اس کو اپنے لیے سمجھیں۔ ہر بات میں اپنے لیے حکمت ڈھونڈیں یا سبق ڈھونڈیں۔ ہر آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھے، جس کے لیے بھی وہ ہو۔ اب اس میں مومنوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، یقین کرنے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور حکمت ہے سامعین اکرام کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ کیا؟ کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور وہی خالق سماوات والارض ہے، یہ نظام اسی نے بنایا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں۔ دیکھیں میں مومن کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ مومن کے ذہن میں کیا حقیقت ہوتی ہے۔ میرا خالق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے سامنے کرام، ایمان باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی جنت میں رکھنے کے لیے، اپنی جنت کی تیاری کے لیے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے، ظاہر ہے سامنے کرام۔ اور اللہ تعالیٰ ہی میری منزل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخت سفر باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود حیات ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب ہے، محبوب واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میری مطلوب ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون۔ یہ تھوڑا سا ذرا سوچیں سمجھیں اس بات کو، یعنی قرآن کے مضامین سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے عبرت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں سامعین اکرام جو ایمان والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب اور مطلوب ہے۔ جن کا اس بات پر یقین ہو وہ لوگ اس سے نشانی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں لیکن مخصوص ہے سامعین کرام۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ لیل و نہار کی گردش ہے، آسمان سے بادلوں کا آنا ہے اور اس سے بارش کا برسنا ہے، مثال کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری، یہ مضمون مختلف جگہ آیا ہے سامنے کرم۔ مثال کے طور پہ ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی، اب وہ آیت مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں جو بھی ہے میرے ذہن میں۔ والفلک التی تجری فی البحر بامرہ وما خلق اللہ فی السماوات، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اختلاف دن اور رات میں، یہ میری مراد ہے اس آیت سے، ان فی اختلاف اللیل والنہار۔ اب دیکھیں لیل اور نہار کا تذکرہ یہاں بھی آیا ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یعنی یہ مختلف جگہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ایک سچی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو محسوس کیا ہے؟ بطور نشانی اس کو محسوس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم نے اس طریقے سے سوچا ہے کہ دیکھو میں جن حالات میں رہ رہی ہوں، میں جس دنیا میں رہ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں لیل و نہار کا تبدیل ہونا بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، اور میں جب رات آتی ہے تب بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ رات ہو گئی، یا کرتا ہوں کہ رات ہو گئی، اور دن جب چڑھتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں۔ یعنی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کبھی ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی سمجھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت قرار دیا ہے؟ یقیناً میں بہت سے لوگوں کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم نہیں سوچتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سامنے کرام بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تو ہم ڈوبے ہوئے ہیں، یہ الفاظ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ جو چیز وما بکم من نعمت فمن اللہ، قرآن کے مضمون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، وما بکم من نعمت، نام نعمت کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں لیکن پھر اس کی رب ہونے سے ہم انکار کرتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس سے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سامعین کرام، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں سامعین کرام۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب ان نشانیوں کو نہ تو ساری نعمتیں تو ہم استعمال کر رہے ہیں، رات ہوتی ہے تو آرام کرنے لگتے ہیں،
دن ہوتا ہے تو کام کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری نعمتیں ہم استفادہ کر رہے ہیں نعمتوں سے. آپ کے دسترخوان پہ دوپہر کے وقت جو نعمتیں آتی ہیں، صبح کے وقت جو ناشتہ آتا ہے، رات کے وقت جو آپ کھانے کو بیٹھتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اس میں آپ اناج بھی کھاتے ہیں، مطلب ایک کھانا ہے، مثال کے طور پہ نارمل میں خاندان کا تذکرہ کرو، بعض تو مثال کے طور پہ پھل نہیں کھاتے یا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن بعض دسترخوان ایسے ہوتے ہیں، اکثر اس میں ایسے ہوتے ہیں جس میں گوشت بھی ہے، جس میں روٹی بھی ہے، جس میں سبزی بھی ہے، جس میں اناج بھی ہے، اور جس میں پھل بھی ہیں. یہ ساری نعمتیں ایک دسترخوان پہ. عام طور پہ آپ جب دعوت کا اہتمام کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ چاول بھی رکھتے ہیں، اس میں آپ سبزی بھی رکھتے ہیں، سالن بھی رکھتے ہیں، اس میں آپ روٹی بھی رکھتے ہیں، اس میں آپ پھل بھی رکھتے ہیں، اس میں آپ پانی بھی رکھتے ہیں، ڈرنکس بھی رکھتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں آپ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کے یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت افسوس سے میں یہ کہنا پڑتی ہے، یہ بات ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، منعم کو اگر آپ نے بھلائی دی، اللہ کو اگر آپ نے اپنی یعنی سوچ سے نکال دیا، آپ محسوس کر رہے ہیں نا. دیکھیں، عام طور پہ یہ ہے کہ ہمارا دل یاد الہی سے غافل ہے، اور یاد دنیا میں عام طور پہ یہ ہے کہ ہمارا دل یاد دنیا میں مصروف ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، سارے یہ ایک گھر کا فسانہ نہیں ہے سامنے کرام، یہ اکثریت ہمارے گھرانوں کی اسی طرح ہے. ہم سب والدین ہیں، اولاد ہیں، سب اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ہے. اور حقیقی شکریہ تو سامنے کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حقیقی شکریہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے شکریہ ادا کر دیں، یا اس کے بعد جو ہے کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ وہ پڑھ لیں، وہ دعا پڑھ لیں کھانے کے بعد جو ہوتی ہے نا. یہ حقیقی شکریہ یہ نہیں ہے، وہ زبانی طور پہ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ بھی نہیں ادا ہوتا. عام طور پہ دیکھیں سامنے کرام، میں آپ سے کہتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد، کوئی بھی نعمت استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کیا جاتا. جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، پانی پہ اور جو بھی ہے، یعنی کھانے پینے پہ ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. بہت سے لوگ پانی پینے کے بعد الحمدللہ نہیں کرتے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے نہ تو بسم اللہ پڑھیں گے، نہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے الحمدللہ کہیں گے. یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو نعمتیں، جو ذات ہمیں نعمتیں دے رہی ہے، اس کا ہم شکریہ نہیں ادا کر رہے. یہ بہت یعنی افسوسناک بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. لیکن اصل شکریہ کیا ہے سامنے؟ اصل شکریہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ دیکھیں، اصل نعمت جو ہے وہ تو زندگی ہے. زندگی ہے تو آپ یہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، میں اور آپ سب. اور اصل شکریہ یہ ہے کہ آپ زندگی کو ضائع نہ کریں. جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے زندگی کا، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، جو بھی نعمتیں، جو بھی قوتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزارتے. عام طور پہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور دنیا ہی کی یاد میں دنیا ہی ہمیں اچھی لگتی ہے بحیثیت مقصود، محبوب. مقصود، محبوب و مطلوب، اس کے حیثیت سے یعنی دنیا کی نعمتیں ہمیں بڑے اچھی لگتی ہیں. کس کو یعنی نوجوانوں کو خوبصورت لڑکیاں نہیں پسند، یہ آپ مجھے بتائیں. یا لڑکیوں کو خوبصورت لڑکے نہیں پسند مثال کے طور پہ. یا آپ کون میں سے ایسا ہے جو اپنے لیے ایک اچھے گھر کا طالب نہ ہو اور اس کو پسند نہ آتا ہو؟ کس کو سونے چاندی کے انبار اچھے نہیں لگتے؟ کس کو اولاد اچھی نہیں لگتی؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروریات ہیں۔ ضرورت سے دل لگا لینا یہ بری بات ہے۔ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اپنی قضائے حاجت کے لیے، تو آپ اس بیت الخلاء سے دل نہیں لگاتے۔ لیٹرین سے آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے تو اپنے گھر میں اپنا لیٹرین سب سے زیادہ پسند ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے یہ بات؟ کسی سے بھی نہیں سنی۔ کیوں کہ وہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، اس سے کیا دل لگانا، اس کو کیا اچھا سمجھنا، اس کو کیا پسند کر لینا۔ یہ نہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، وہ نیا گھر آپ نے بنا لیا، ٹھیک ہے، لیٹرین بھی نئے ہیں، بیڈ روم بھی ہیں، اور ڈرائنگ بھی ہے، ڈائننگ بھی ہے، آپ اپنے پیاروں کو اس کا ایک چکر دلاتے ہیں کہ یہ میری ڈائننگ ہے، اور یہ میری ڈرائنگ ہے، اور یہ ہے، اور یہ میری لائبریری ہے، اور ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جب سارا چکر لگا لیتا ہے تو کبھی کسی مہمان نے یہ کہا ہو کہ بھئی سارے گھر میں تو تمہارا لیٹرین جو ہے بڑا پیارا ہے، مجھے تو وہ بہت پسند آیا لیٹرین۔ کبھی کوئی مہمان سے آپ نے توقع کی؟ نہیں کی۔ یا آپ نے کسی سے یہ سنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تو لیٹرین پسند ہے، سب سے زیادہ مجھے لیٹرین پسند ہے؟ نہیں سنا آپ نے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک تماشا بنا لیا ہے، یہ گاڑیاں ہیں چمکتی دمکتی، یہ میرے بینک اکاؤنٹ ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور میری یہ دیکھو اولاد ہے، اور یہ سب لوگ فخریاً بیان کرتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، فلاں جگہ میرا گھر ہے، فلاں اکثر تو ہم اپنی مالی حیثیت کو شو بھی نہیں کرتے۔ کسی کو آپ نے کبھی سنا ہے کسی سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو اپنے بھائی سے، کوئی بھائی اپنی بہن سے یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس تو اتنے اکاؤنٹس ہیں، میں نے تو اتنی دولت جمع کر لی؟ کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن سے یہ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ کیوں کہ ہم بڑے بخیل ہیں، ہم اپنے ایسٹس ظاہر نہیں کرنا چاہتے، چپکے جائیدادیں بناتے رہتے ہیں۔ بھائی اکثر موت کے بعد پتہ چلتا ہے، وہ فائلیں وغیرہ نکلتی ہیں، موت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا تو ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، اس کی تو ایک زمین وہاں بھی ہے، اس کا تو ایک گھر وہاں بھی ہے۔ یہ سارے کاغذات تک بھی رسائی نہیں ہوتی نا بہنوں کی اپنے بھائیوں کے کاغذات تک، اور نہ ظاہر کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ بخل ہے سامنے کا۔ بہرحال میں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون۔ لیکن وہ بات جو میں نے شروع کی تھی وہ میں تکمیل نہیں کی، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فخر و تفاخر کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو پسند کرنے لگیں، آپ اس سے محبت کرنے لگیں۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز کو استعمال۔ اصل جو مضمون میرا جاری تھا وہ یہ تھا کہ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کو اسی غرض کے لیے استعمال کریں جس غرض کے لیے دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، یہاں رک کے مجھے یہ مضمون تھوڑا روکنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ کی نے چاہا تو مزید اس پہ بات کریں گے اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اب تلاوت کرتا ہوں تبرک کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، والنہار مبصرا، کہ میں نے
رات کو بنایا ہے تاکہ یہ اس میں آرام کریں، دن کو روشن بنایا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Do they not see that we made the night for them to rest therein, and the day for visibility? Surely in that are signs for people who believe. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔